کہ پورے عالم انسانیت کو یہ پیغام دے رہا ہے، اور قرآن خاص کر اعلان کر کے کہتا ہے کہ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو۔ تو آج گلوبل پیس کے ذریعے سے ہم یہاں بیٹھے تمام حضرات ابھی سے یہ ذہنوں میں ایک تصویر اور ایک تصور لے کے نکلیں کہ اگر ہم ایک بھائی اور ایک بہن، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، تو آج جو نقشہ اس وقت دکھ رہا ہے ریاست اور ملک میں، جو کچھ ہو رہا ہے، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کون اس کو کر رہا ہے؟ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، گرنتھ اس کی اجازت نہیں دیتا، گیتا اس کی اجازت نہیں دیتا، بائبل اس کی اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب کے ماننے والے جو آج تک بڑے آئے، آج تک کسی نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہر انسان کو انسان کا احترام کرنا سکھایا، تو آخر پھر یہ کون ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مظلوم ہے، جس پہ ظلم ہو رہا ہے؟ اور یاد رکھیے گا، ظلم ظلم ہے، وہ کہیں بھی ہو، وہ کسی پر بھی ہو، کسی ذات مذہب زبان کے بولنے والے پر ہو، ظلم ظلم ہے۔ اور اس ظلم کے خلاف اگر مذاہب کے ماہرین اگر اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ وہ جہاں بھی رہ رہا ہے، اگر وہ ظلم کے خلاف اپنی آوازیں بند کر رہا ہے، ظلم کے خلاف وہ بول نہیں رہا ہے، اور گلوبل پیس آرگنائزیشن آج یہ پیغام لے کے کھڑی ہوئی ہے کہ اے جموں شہر کے لوگوں، یہ جو اینکیں ہم نے لگا رکھی ہیں، جو سوچ فکر جذبات ہمارے اندر ہیں، اس اینک کو تبدیل کر کے انسانیت کی اینک لگا کر اور اس اینک سے دیکھیں کہ ظلم کہاں ہو رہا ہے، ظلم کیوں ہو رہا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہے، اس کے وجوہات کیا ہے۔ تو جب اس طرح سے ہم سارے کے سارے کوشش کریں گے، ظلم کے خلاف آوازیں اٹھائیں گے، تو انشاءاللہ ظالم خود بخود شرمندہ ہو جائے گا، اسے بیٹھنا پڑے گا۔ تو جب ظلم ختم ہو جائے گا، جب زیادتی ختم ہو جائیں گی، تو قرآن کا اعلان ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آتا ہے، جب حق بولنا یہ زبان شروع کرتی ہے، جب حقیقت کے پیمانے سے انسان کو دیکھنا شروع کرتا ہے، تو اس حقیقت کے اور حق کے نتیجے میں باطل خود بخود بیٹھ جاتا ہے، ظلم ختم ہوتا ہے، ظلم ختم ہونے لگتا ہے، اور ظالم شرما جاتا ہے، اور اسے حیا اور شرم آتی ہے، اور اسے چھپنے کے لیے کہیں کوئی پردہ نہیں ملتا، کوئی دیوار بھی ملتی ہے۔ اس لیے معزز حضرات، آج کا یہ چھوٹا سا سیمینار، یہ پروگرام، یہ ایک شروعات ہے، اور آج کی یہ آواز ہے، اور نبی کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ اے لوگو ارحموا فی الارض، لوگو زمین والوں پر رحم کرو، انصاف کرو، عدل کرو، بھائی چارہ وجود میں آئے، ہر حق والے کو اس کا حق ملے، کسی کو برا بھلا مت کہو، اپنے زبان کا غلط استعمال مت کرو، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال مت کرو، اپنے دل و دماغ کا غلط استعمال مت کرو، اپنی طاقت کا غلط استعمال مت کرو، رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرو، اور وہ آسمان والا، اسے اللہ کہیے، اسے بھگوان کہیے، اسے ایشور کہیے، اسے لارڈ کہیے، اسے گاڈ کہیے، وہ اللہ ہے، اور وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے نزدیک سب برابر ہے، اس کے نزدیک کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ یہ اونچ نیچ، یہ تفریق تقسیم ہماری ہے، اور یہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ آگے کی لائن میں اگر کچھ مذہبی لیڈر، سیاسی لیڈر، اعلیٰ عہدیدار اگر بٹھائے گئے ہیں، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے، ورنہ جو پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی خون وہی ہے، اس کے بھی اعضاء جوارح وہی ہے۔ تو انسان انسان ہے، ہم سارے برابر ہیں، اور ہم سب کا خون ایک ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے، ہم سب ایک چھوٹی سی زندگی، ایک چھوٹا سا پیریڈ 50-60 سال لے کے آئے ہیں، آخر مرنا ہے۔ یہ زندگی ایکسیڈنٹل ہے، حادثاتی ہے، کتنے ایکسیڈنٹ آج ہو رہے ہیں، کتنے حادثات آج ہو رہے ہیں، کیسی مہلک بیماری ہیں، کیسے امراض ہیں،
کیسے انسان لا علاج کر دیا جا رہا ہے. تو اگر ہمیں بھائیوں موت یاد ہوتی، مرنا یاد ہوتا، دنیا چھوڑ کے جانا، اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں میں ہوتا، آج ظلم نہیں ہوتا، آج بھید بھاؤ نہیں ہوتا، آج تفریق تقسیم نہیں ہوتی، آج اونچ نیچ نہیں ہوتی، آج ہم انسان کو دوسرے درجے کا انسان نہیں کہتے، بلکہ ہم برابری کا، مساوات کا، عدل کا، انصاف کا درس دیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ انسانیت جو اس طرح ٹوٹ رہی ہے، یہ انسانیت جو اس طرح ختم ہو رہی ہے، اس انسانیت میں صرف اب دو طبقے رہ چکے ہیں. ایک ہے گاہک بن چکا ہے اور ایک بیچنے والا بن چکا ہے. بیچنے والے کی پوری طاقت لگ رہی ہے کہ میں کیسے اس کو لوٹوں، اور خریدنے والا پریشان حال ہے، اسے خریدنا ہے. بیچنے والا بیچ رہا ہے، پوری طاقت لگا رہا ہے، اور یہ بیچ کر جو اس وقت بڑھتی کمر توڑتی مہنگائی ہے، جو پورے معاشرے پہ تلوار لے کے چلی ہوئی ہے، اس میں معاشرے کا غریب طبقہ پس رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ریاست اور ملک کی ڈیولپمنٹ رکی پڑی ہے، ہماری ترقی رکی پڑی ہے. اور پھر ہم جو کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، ہم اسے ترقی نہ سمجھیں. ترقی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے یا دکھلاوا ہے. ترقی اس وقت ہوگی بھائیوں جب ہمارے دلوں کی دنیا صاف ہو جائے گی. حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے ہر ایک کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اور وہ دل ہے. جب یہ تمہارا دل صحیح سالم ہوگا، تمہارا پورا بدن صحیح سالم ہوگا، سر سے پیر تک، صبح سے شام تک تم بڑے صحیح رہو گے. اور جب تمہارے اس بدن کے سر سے پیر تک کے درمیان اس گوشت کا لوتھڑا بگڑ جائے گا، تو پھر تمہاری زبانیں بھی غلط چلیں گی، تمہارے ہاتھ بھی غلط چلیں گے، تمہارے پاؤں بھی غلط چلیں گے، تمہارے کان بھی غلط سنیں گے، اور اس کے نتیجے میں انتشار و اختلاف ہوگا. اس لیے آج ضرورت ہے سب سے پہلے ہم اپنے گھروں پر کنٹرول کریں، اپنی نوجوان نسلوں پر کنٹرول کریں، نوجوان بچوں پر قابو پائیں، ان کو اخلاقی تعلیمات سے آراستہ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو اخلاق سکھائیں، ان کو کردار سکھائیں، ان کو حق بتلائیں، ناحق بتلائیں، سود بتائیں، رشوت بتائیں، ظلم بتائیں، زیادتی بتائیں، بڑا اور چھوٹا بتائیں. اور ساتھ ساتھ آج ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کی، ایک ایسے نصاب تعلیم کی، ایک ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے کہ جس نصاب تعلیم کے ان ابواب میں، چیپٹرز میں بھگوان کو، اللہ کو، ایشور کو، لارڈ کو، گاڈ کو اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے. آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہے، کیا مل رہا ہے آج کی نوجوان نسلوں کو، کیا دے رہے ہیں آج ہمارے اسکول اور کالجز. اس لیے بھائیوں آج ضرورت ہے عدل و انصاف اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک دلوں کی دنیا نہیں بدلے گی، پورے بدن پر کنٹرول نہیں ہوگا، گھروں کا ماحول سدھارا نہیں جائے گا، آس پاس کے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا. تو انشاءاللہ جب اس کی ہم کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ گلوبل پیس آرگنائزیشن فیملی کا یہ پیغام کشمیر سے چلے گا، کنیا کماری تک پہنچے گا. پورے ملک میں اس کی ضرورت ہے، ملک میں امن آئے گا، چین آئے گا، سکھی زندگی گزرے گی، کوئی دکھی نہیں ہوگا، کوئی ماں راتوں کو دکھی نہیں رہے گی، چین کی نیند سوئے گی، اور نئی نسلیں بھی محفوظ ہوں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب توفیق دے، ہم اس ملک کی حفاظت کریں، ریاست کی حفاظت کریں. آخر میں ایک شعر جاتے جاتے میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں، اور یہ شعر اس دور میں کہا گیا تھا جب اعلیٰ تعلیم یافتہ جو انسان ہوتا تھا اس کی ڈگری قاضی ہوتی تھی، جیسے آج پی ایچ ڈی ہے، گھر گھر پی ایچ ڈی ہے. اس وقت یہ شعر کہا گیا، پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی. اتنے زیادہ پڑھ گئے کہ گھر گھر قاضی ہو گئے. جیسے آج ہم اتنا پڑھ چکے ہیں کہ گھر گھر پی ایچ ڈی اعلیٰ تعلیم یافتہ، لیکن اتنی اعلیٰ تعلیم ہونے کے بعد کہ نادان کو الٹا بھی تو نادان ہی رہا. اتنی تعلیم ہمارے پاس ہے، پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار نام رکھ لیا غازی، مکے مدینے خون آیا تے نام رکھ لیا حاجی، اور بھولیا تو حاصل کے کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی. ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہو رہا ہے. ہماری آج کی اعلیٰ تعلیم، آج کا اعلیٰ عہدے، آج کا کیس، کے پی ایس، آئی ایس، آئی پی ایس کچھ نہیں کرے گا. پرائم منسٹر، چیف منسٹر جو کچھ بن رہا ہے، ڈی جی بن رہا ہے، اور اس کے بعد چیف جسٹس بن رہا ہے یا چیف سیکرٹری بن رہا
ہے، اگر اس کے اندر زندگی کا مشن اور زندگی کا مقصد اور انسانیت اور آدمیت کی خدمت نہیں آئی اس کے اندر، تو اس کے نتیجے میں نہ وہ انسان کہلائے گا، نہ وہ ریاست ترقی کرے گی، نہ وہ ملک ترقی کرے گا، اور نہ ہر حق والے کو اس کا حق ملے گا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ریاست کی، ملک کی، پورے عالم و انسانیت کے اللہ حفاظت فرمائے۔ اس طرح کے پروگراموں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ شریک ہونا کی توفیق عطا فرمائے، اور گلوبل پیس آرگنائزیشن کے جو چیئرمین شیخ الطاف صاحب ہیں، ہم ان کے بھی مشکور ہیں، اور تمام حضرات جو اس وقت ایک دل رکھنے والے، ایک نرم دل رکھنے والے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کے بہت بہت مشکور ہیں۔ اللہ پھر سے ہمیں آپس میں اس طرح سے مل بیٹھ کے امن کا پیغام لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا